الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. نویت سنت الاعتکاف. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، جب کبھی بھی مسجد میں داخل ہونے کا شرف حاصل ہو تو یاد کر کے نفلی اعتکاف کی نیت کر لیا کریں. جب تک مسجد میں رہیں گے دوسرے نیک اعمال کے ساتھ ساتھ اعتکاف کا ثواب بھی ملتا رہے گا. حضور نبی رحمت شفیع امت، اللہ کے پیارے امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک رقاب امم، سرکار مدینہ، راحت قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر و معنبر پسینہ، احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، محبتوں اور ہدیے درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سن سنا کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات قرآن و احادیث میں وارد ہیں. ایک روایت ہم سنتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا اور ہمارا گزر ایک پہاڑی علاقوں سے ہوا جہاں نہ بندہ نہ بندے کی ذات، بیابان علاقوں سے ہم گزر رہے تھے. پہاڑوں کے درمیان سے ہم جا رہے تھے. اچانک آواز آنے لگی، السلام علیکہ یا رسول اللہ. سبحان اللہ. حضرت علی فرماتے ہیں اچانک آواز آنے لگی، السلام علیکہ یا رسول اللہ.
السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ میں نے دائیں بائیں آگے پیچھے بہت دیکھا، میں نے کوشش کی کہ اس بیابان علاقے میں، اس پہاڑی علاقے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر سلام کون پڑھ رہا ہے۔ میں نے بہت کوشش کی کوئی صاحب زبان چیز مل جائے، کوئی ایسی چیز مل جائے جو حضور پر سلام پڑھ رہی ہے، مجھے نہ ملی۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہوں، عرض کرتا ہوں یا رسول اللہ، اس پہاڑوں کے درمیان سے السلام علیکہ یا رسول اللہ کی صدا کہاں سے آ رہی ہے؟ آپ ہی بتا دیں، آپ پر سلام کون پڑھ رہا ہے؟ حضور نے فرمایا علی، وہ پہاڑ کی چوٹی پہ دیکھ، پہاڑ کی چوٹی پر جو پتھر رکھا ہوا ہے وہ مجھ پر سلام پڑھ رہا ہے، وہ پکار رہا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ، وہ صدا لگا رہا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اور ویسے بھی اگر آپ احادیث طیبہ کا مطالعہ کر کے دیکھیں، ایسے بھی واقعات رونما ہوئے کہ درختوں نے حضور پر سلام پڑھا، پتھروں نے حضور پر سلام پڑھا۔ اور پھر ایک بڑی ہی پیاری بات ہے، وہ یہ جو حضور سے پیار کرتا ہے حضور اس سے بھی پیار کرتے ہیں، چاہے وہ پہاڑ ہی کیوں نہ ہو۔ احد پہاڑ کی طرف مخاطب کر کے حضور نے ارشاد فرمایا، احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم احد پہاڑ سے پیار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضور سے محبت ہمیں کرنی چاہیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھنے کے بڑے فضائل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ مجھے اور آپ کو درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رجب المرجب کا مہینہ اپنی برکتیں رحمتیں لٹا رہا ہے۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ایک مرتبہ پھر ہماری زندگی میں یہ مبارک مہینہ آیا، اور سنیں اللہ رب العزت جل وعلا نے اسلامی مہینوں کا ذکر قرآن میں نازل فرمایا ہے، قرآن میں بیان فرمایا۔ 10واں سپارہ سورۃ التوبہ آیت نمبر 36 ارشاد فرمایا، اِنَّا عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَتَا عَشَرَ شَهْرًا۔ فرمایا بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے ہاں 12 مہینے، اور پھر فرمایا یوم خلق السماوات والارض، اور آگے فرمایا منها 4 حرم، 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں۔ حرمت والے ہونے کا مطلب یہ ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں نا مسجد الحرام، تو حرام کا معنی تو ہوتا ہے حرام، لیکن حرام کا مطلب عزت عظمت شرف بھی ہوتا ہے۔ حرمت والے مہینے یعنی عظمتوں والے مہینے، حرمت والے مہینے یعنی بلندیوں والے رفعتوں والے مہینے، اہمیتوں والے مہینے، فضیلتوں والے مہینے۔ وہ 4 مہینے کون سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قرآن میں عزت والا فرما رہا ہے؟ فرمایا وہ 4 مہینے یہ ہیں، کون کون سے؟ نمبر 1 ذی-القعدہ، ذی-الحجہ، محرم، اور چوتھا مہینہ ہے رجب المرجب، جو مہینہ اللہ نے ہمیں دوبارہ ہماری زندگی میں عطا فرمایا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ پیارے صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا، حضور
رجب کو رجب کیوں کہتے ہیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا اے انس، رجب المرجب کے مہینے میں شعبان اور رمضان کے لیے بھلائی بڑھا دی جاتی ہے، اور یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں نیکی کا اجر بڑھ جاتا ہے، ثواب بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس رجب المرجب کے مہینے میں 6 تاریخ کو سلطان الہند خواجہ ولید نواز وارث النبی عطائے رسول خواجہ خواجگان حضرت حسن معین الدین چشتی اجمیری سجری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا عرس مبارک ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام حسن ہے، معین الدین، وارث النبی، عطائے رسول، خواجہ ولید نواز، یہ سارے آپ کے لقب ہیں۔ 537 ہجری میں آپ دنیا پر تشریف لائے، آپ پیدا ہوئے 537 ہجری میں، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 15 سال تھی کہ آپ کا والد محترم کا انتقال ہو جاتا ہے، آپ کے والد کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواجہ ولید نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو دین سیکھنے کا بڑا شوق تھا، اور آپ کو نا وراثت میں ایک باغ ملا اور ایک پنچکی ملی۔ پنچکی کہتے ہیں وہ چکی جو پانی کی مدد سے ہلے، حرکت کرے اور آٹا وغیرہ پیسے، وہ چکی ملی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باغ بھی بیچ دیا، وہ پنچکی بھی بیچ دی، اپنا سارا ساز و سامان بیچ دیا، ساری رقم غریبوں، فقیروں، مسکینوں میں خرچ کر دی، اور آپ خود راہ خدا میں علم حاصل کرنے کے لیے نکل پڑے۔ اور سنیں 545 ہجری سے لے کر 622 ہجری تک کم و بیش 77 سال 77 سال آپ نے راہ خدا میں سفر کیا۔ اکثر آپ راہ خدا میں مسافر رہے ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر قد کے اندر حفظ کیا، اور وہیں پر ہی آپ نے علم حاصل کیا، علم سیکھتے رہے۔ جیسے جیسے علم سیکھتے جاتے، علم کی پیاس مزید بڑھتی جاتی، مزید شوق پیدا ہوگا، میں یہ علم بھی سیکھوں، یہ علم بھی سیکھوں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حفظ قرآن کیا، سمرقند کے اندر علم سیکھا، اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ بخارا کے اندر چلے جاتے ہیں، وہاں پر جا کر مشہور عالم دین شیخ حسام الدین رحمت اللہ تعالی علیہ سے آپ دین سیکھنے میں لگ جاتے ہیں، دین سیکھتے رہتے ہیں، دین سیکھتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ کا فضل ہوا، اللہ کی رحمت ہوگی، اللہ کا کرم ہوا۔ 5 سال کے مختصر عرصے میں اس وقت کے تمام علوم جو رائج تھے آپ نے سارے ہی حاصل کر لیے۔ ظاہری علوم آپ نے سارے 5 سال کی عرصے میں حاصل کر لیے۔ اس کے بعد آپ ایران کے علاقے ہارون میں وہاں پر جاتے ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان ہارونی، خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے بیعت ہوتے ہیں۔ 20 سال کا عرصہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مرشد کریم کے پاس گزارا، 20 سال معرفت کی منازل طے کرتے رہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں پہلے عرض کر چکا ہوں، تقریباً 70 سال 545 سے 622 تک راہ خدا میں مسافر رہے،
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغداد، عراق، خراسان، خرقان، ہمدان، تبریز، استراباد، ملتان، لاہور، دہلی، بہت سارے شہروں میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر کیا اور علم دین سیکھتے رہے اور دین کی تبلیغ کرتے رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہند میں تشریف لائے نا، تو ہند میں جب تشریف لائے تو وہاں پر ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا پرتھوی راج چوہان۔ اس کی حکومت تھی، اس کا راج تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کی تبلیغ کرتے رہے۔ اس راجہ نے نا آپ کے راستے میں بڑی رکاوٹیں کھڑی کی، بڑا ڈرایا دھمکایا، بڑا پریشان کیا، حتیٰ کہ اس راجہ نے آپ کو قتل کرنے کی بھی کوشش کی، لیکن خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کے فضل سے محفوظ رہے، دین کی تبلیغ کرتے رہے، اس کے سارے وار ناکام جاتے رہے، حتیٰ کہ اس راجے کو پتا چلا کہ میری ملازمت میں ایک بندہ ایسا ہے جو خواجہ غریب نواز کا مرید ہے، خواجہ غریب نواز کو ماننے والا ہے۔ اس راجے نے اس مرید کامل پر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا۔ خواجہ صاحب کو جب پتا چلا کہ میرے مرید پر بڑا ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا راجے کے پاس پیغام بھیجا اور کہا، فرمایا اس پر ظلم نہ کیا کرو، باز آ جاؤ۔ اور غرور تکبر میں کہتا ہے یہ کون ہے ہم پر حکم چلانے والا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو جب پتا چلا کہ وہ اتنا متکبر ہے، وہ اتنا غرور پسند ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، توجہ فرمائیے گا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس کے غرور کا پتا چلا، آپ نے فرمایا ہم نے اس کو گرفتار کر کے لشکر اسلام کے حوالے کر دیا، ہم نے اس کو گرفتار کر کے لشکر اسلام کے حوالے کر دیا۔ آپ کا اتنا کہنا تھا، چند دن گزرے، اس شہر پر حملہ کیا سلطان معز الدین محمد غوری رحمت اللہ علیہ۔ سلطان محمد غوری، آپ نے اس شہر پر حملہ کیا، راجہ اپنی فوج لے کر سامنے آتا ہے، مقابلہ کرتا ہے، لیکن سنو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ایک وہ دور تھا جس کے سامنے بھی جاتے تھے اللہ فتح عطا فرماتا تھا، اللہ کامیابی عطا فرماتا تھا، اللہ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی، حتیٰ کہ سلطان محمد غوری کے فوجیوں نے اس راجے کے ساری فوج کو قتل کر کے اس راجے کو گرفتار کر کے سلطان محمد غوری کے سامنے پیش کر دیا اور وہ شکست دوچار ہوا۔ سلطان محمد غوری آپ پھر اجمیر شریف میں خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حاضر ہو کر آپ نے خواجہ صاحب کے دست حق پر بیعت فرمائی، اور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی شان کے کیا کہنے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ شان ہے، اور ویسے بھی اللہ والوں کی یہ شان ہے، اللہ والوں کا حکم، وہ جو فرمائے اللہ والوں کا حکم جاندار بھی مانتے ہیں، بے جان بھی مانتے ہیں، یہ اللہ والوں کی شان ہے، یہ اللہ والوں کی عظمت ہے، جو رب کا ہو جاتا ہے رب کی ساری مخلوق اس کی ہو جاتی ہے۔ المختصر 583 ہجری میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا مکہ مکرمہ تشریف لائے۔ مکہ مکرمہ جب حاضر ہوئے تو آپ عبادت کر رہے تھے، عبادت کرتے رہے تو اچانک ایک آواز آئی، غیبی آواز، اور غیبی آواز یہ تھی، اے معین الدین، تو نے ہم کو خوش کیا ہے، ہم نے تجھے بخش دیا ہے۔
تو نے ہمیں راضی کیا ہے، ہم تجھ سے راضی ہیں۔ آج مانگ، کیا مانگتا ہے؟ سبحان کر، تیری ہر خواہش کو پورا کیا جائے گا۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں بارگاہ الہی میں، اے اللہ، کسی بندے کے لیے اس سے بڑی خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو خالق کائنات اس سے راضی ہو گیا۔ اس سے بڑی بات میرے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ تو خالق کائنات ہو کر مجھ سے راضی ہے۔ میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتا، ہاں اتنا مانگتا ہوں کہ میرے مریدوں کو بخش دے۔ میرے مریدوں کو، سارے بولے، میرے مریدوں کو بخش دے۔ سنیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی امت کا خیال تھا، اس سے ہٹ کر تمام اولیاء کرام کو بھی اپنے مریدوں کا خیال ہے۔ ہمیں بھی غور کرنا چاہیے، ہمیں اپنے آقا مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا خیال ہے، ہم حضور کی فرما برداری کتنی کرتے ہیں۔ حضور جو فرما دے، آیا ہم اس پر آنکھیں بند کے عمل کر لیتے ہیں یا ہم بہانے تلاش کرتے ہیں؟ میری شادی ہوئے گی، مکے مدینے جاواں گا، عمرہ کراں گا، پھر داڑھی رکھاں گا، یہ نہیں۔ میرے لیے کپڑے نماز ہے، میں کپڑے بدل کے آتا ہوں پھر نماز پڑھنے جاتا ہوں، نہیں۔ اے مسلمانوں، پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کے اس سنتوں بھرے اجتماع میں تشریف لانے والے عاشقان مصطفیٰ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ہمارے بزرگوں کو ہمارا اتنا خیال ہے، ہم ان کی کتنی فرما برداری کرتے ہیں۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے آقا مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں، اپنے بزرگان دین کی سیرت کو اپنائیں، ان کے نقش قدم پر چلیں۔ المختصر، خواجہ صاحب نے عرض کیا، یا اللہ میرے مریدوں کو بخش دے۔ اللہ رب العزت جل وعلا نے ارشاد فرمایا، اے معین الدین، قیامت تک جو بھی تیرے سلسلے سے منسلک ہوگا میں نے اس کو بخش دیا ہے، میں نے اس کو بخش دیا ہے۔ مبارک ہو خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے ماننے والوں کو، اے سنیوں تمہیں مبارک ہو، اے عاشقان غریب نواز تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تم کو بخش دیا ہے۔ صرف نسبت کی برکت سے ہی اللہ نے ہمیں معاف کر دیا ہے۔ لہٰذا اگر ہم ان کے ساتھ نسبت قائم کر کے ان کے نقش قدم پر بھی چلے، اللہ کی کتنی رحمتیں نازل ہوں گی، اللہ کی کتنی رحمتیں، کتنی برکتیں نصیب ہوں گی، اللہ کا کتنا فضل و کرم نصیب ہوگا۔ اچھا، وہ بات میں کر رہا تھا کہ ان کا حکم ہر چیز مانتی ہے، اللہ کی ہر مخلوق ان کا حکم ہے مانتی ہے۔ آپ ہند میں تشریف لائے تبلیغ دین کی خاطر، تو وہاں پر بغداد میں آپ تشریف لائے اور 5 مہینے آپ رضی اللہ تعالی عنہ غوث اعظم عبد القادر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں 5 مہینے رہے۔ بغداد میں تبلیغ دین کے لیے تشریف لائے تو وہاں پر 7 آدمی تھے جو کہ آتش پرست تھے، آگ کی پوجا کرنے والے تھے۔ تو ان کو شوق ہوا کہ چلتے ہیں، ایک بابا جی ہیں جن کا نام حسن معین الدین چشتی اجمیری جن کو کہا جاتا ہے، خواجہ غریب نواز کے نام سے مشہور ہے، ان کے پاس چلتے ہیں۔ تو جب گئے، آپ نے جب دیکھا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے نگاہ جلالی فرمائی، نگاہ جلالی کی تاب نہ لاتے ہوئے ان کے چہرے زرد ہو گئے، چہروں کا رنگ تبدیل ہو گیا، ہاتھ اور پاؤں تھر تھر کانپنے لگے، تاب نہ لا سکے، اور آپ نے جلال بھری آواز میں فرمایا، او بندینو، تم لوگوں نے آگ کی پوجا شروع کر دی ہے، خالق حقیقی کو چھوڑ دیا ہے، وحدہ لا شریک اس رب
کائنات کو چھوڑ دیا ہے، آگ کی پوجا شروع کر دی ہے۔ اچھا بہانہ کیا لگاتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم آگ کی پوجا اس لیے کرتے ہیں چاہے ہمیں قیامت والے دن جہنم کی آگ نہ جلائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آگ کو جو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، جو اس کی عبادت کرتا ہے نا آگ اس کو نہیں جلاتی۔ جو آگ کو پیدا کرنے والی ذات ہے نا، جو بندہ اس کی عبادت کرتا ہے نا آگ اس کو نہیں جلاتی۔ انہوں نے کہا اچھا، کہنے لگے کہ آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم تجربہ کر لیتے ہیں، دیکھتے ہیں آپ کو جلاتی ہے یا ہمیں جلاتی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت جوش میں آتی ہے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طریقی جملہ ارشاد فرمایا اور فرمایا اے آتش پرستو، تم تو کہتے ہو کہ تمہیں جلاتی ہے یا ہمیں جلاتی ہے، سنو آگ کی کیا جرت ہے، آگ تو غریب نواز کا جوتا بھی نہیں جلا سکتی، آگ تو غریب نواز کا جوتا بھی نہیں جلا سکتی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہتے ہوئے سامنے آگ جل رہی تھی، آگ نے اپنا جوتا پھینکا اور فرمایا اے آگ، یہ جوتا عام جوتا نہیں ہے، یہ جوتا معین الدین کا ہے، خبردار اس کو جلایا تو، خبردار اس کو جلایا تو۔ آپ کا یہ سننا تھا کہ آپ اسی وقت ٹھنڈی ہو جاتی ہے، آگ اسی وقت ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ آتش پرستوں نے، آگ کے پجاریوں نے جب یہ کرامت دیکھی اسی وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ یہ تھے وہ لوگ، نکاح ولی نے وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقریر دیکھی۔ ایسے تو نہیں فرمایا گیا؟ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں ان کے کردار، ان کے اعمال، ان کا اخلاق دیکھ کر، ان کی کرامات دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ آج مسلمان کی حالت کیسی ہے ہم سے کوئی ڈھکی چھپی نہیں۔ آج معاذ اللہ استغفر اللہ ہمیں بڑی شرمندگی سے یہ بات کرنی پڑتی ہے، آج کچھ غیر مسلم ایسے ہیں جو مسلمانوں کی حالت دیکھ کر مسلمان نہیں ہوتے۔ اے غریب نواز کے ماننے والوں، اے خواجہ غریب نواز کی شان میں بیان سننے والوں، ان کی شان و عظمت کو ماننے والوں، ہمارے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے۔ ہمیں بھی سوچنا چاہیے ہمارے بزرگوں کا طرز عمل کیا تھا، ہمارا طرز عمل کیا ہے۔ اور سنیں سیر الاقطاب میں لکھا ہے خواجہ غریب نواز معین الدین چشمی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ نا، شیخ اوحد کرمانی رحمت اللہ علیہ اور شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو سامنے سے نا ایک لڑکا تیر کمان لے کر گزرا، اور اللہ والوں کی یہ شان ہوتی ہے بیٹھے زمین پر ہوتے ہیں، نظریں لوح محفوظ پر جاتی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لڑکے کو دیکھا اور فرمایا سن لو، ایک وقت آئے گا یہ لڑکا دہلی کا بادشاہ بن جائے گا۔ اور یہ نہیں فرمایا کہ بن جائے گا، بنے یا نہ بنے، نہیں، فرمایا بن کر ہی رہے گا، پکی بات کی، بن کر ہی رہے گا۔ پھر ایک وقت آیا کہ وہ دہلی کا بادشاہ بنا، سلطان شمس الدین التمش رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام سے وہ مشہور ہوا، سلطان بنا۔ اور اللہ والوں کی یہ شان ہوتی ہے کہ اللہ والے نا بڑے سخی ہوتے ہیں، بہت سخی ہوتے ہیں، اللہ والوں کی یہ شان ہے۔ اور ویسے بھی سید کی پہچان کے بارے میں علماء فرماتے ہیں سید کی دو مین نشانیاں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جو سید ہوتا ہے نا، سید وہ بڑا سونا ہوتا ہے، دوسری یہ پہچان ہے کہ وہ بڑا سخی ہوتا ہے۔
اور اللہ والے بھی جو ہوتے ہیں وہ بڑے سخی ہوتے ہیں. اور یہ بات ہمارے لیے مشعل راہ ہے. اگر آپ توجہ فرما رہے ہیں تو یہ بات ہمارے لیے رہنما کی حیثیت رکھتی ہے کہ اللہ والے لیتے نہیں دیتے ہی رہتے ہیں. اللہ کرے یہ جملہ میرا سمجھ آ جائے، کیونکہ صرف اصلاح مقصود ہے. اللہ والے لیتے نہیں عطا کرتے ہیں. غریبوں کو کھلاتے ہیں، مسکینوں کو کھلاتے ہیں. آپ پڑھ کر دیکھیں بزرگان دین کی سیرت، آپ پڑھ کر دیکھیں امام الانبیاء کی سیرت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی عطا فرمایا کرتے تھے. بڑے واقعات ہیں لیکن موضوع سے ہٹ جاؤں گا. خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی کے بڑے سخی تھے، اور اتنے سخی تھے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے نا اجمیر شریف کے جو درویش لوگ تھے ان کے وظیفے مقرر کیے ہوئے تھے، غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے. اور بچپن کے بھی میں چند واقعات آپ کے سامنے رکھوں گا. اچھا، آپ رحمت اللہ تعالی نے مصلی پر بیٹھا کرتے تھے، اور آپ کے جو خاص مرید ہے نا بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی، وہ آپ کے خاص مریدوں میں سے ہیں، خاص وزیر ہیں، خاص مرید ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ میں عرصہ دراز تک خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کے خدمت میں رہا، آپ کی خدمت کرتا رہا عرصہ دراز تک. میں نے دیکھا ہر روز آپ کے آستانے پر لنگر پکا کرتا تھا، لنگر پکتا تھا، اور غریبوں فقیروں مسکینوں کو بلایا جاتا، ان کو کھلایا جاتا. جو خادم تھا نا، بڑی مزے کی بات ہے، بڑی پیاری بات ہے، دل میں سجانے والی ہے. اگر ہو سکے تو عمل بھی کیجئے گا. دل اپنا بڑا رکھیں، سخی. اور ویسے بھی حدیث مبارکہ ہے کہ مومن سخی ہوتا ہے، مومن کنجوس نہیں ہوتا. مومن کنجوس نہیں ہوتا، مومن سخی ہوتا ہے. آپ فرماتے بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ کا جو خادم تھا نا، جو سارا انتظام کیا کرتا تھا، وہ روزانہ آتا اور سارا خرچہ طلب کرتا. خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ مصلی کا ایک کونا اٹھاتے اور فرماتے جتنا لینا ہے لے جاؤ، جتنا لینا ہے لے جاؤ. خادم لے جاتا، لنگر پکاتا، ہر روز ایسے ہی ہوتا، اور درویشوں کو وظیفہ بھی دیا جاتا. آپ کے بچپن کا ایک واقعہ ہے کہ آپ مورخین نے لکھا ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ بچپنے کے عالم میں اپنے ہم عمر بچوں کو گھر لے کر جاتے، کھانا پکواتے، ان کو کھلایا کرتے تھے. اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دودھ پیتے بچے تھے، اور دودھ پینے کی عمر میں تھے آپ، اور اپنی والدہ کی گود میں والدہ کا دودھ پی رہے تھے. ایک عورت آئی، عورت نے بچہ اٹھایا ہوا تھا، اور بچہ زاروں کے ساتھ روئی جا رہا تھا. تو آپ کی والدہ نے فرمایا کہ اے عورت، یہ بچہ دیکھو کتنا روئی جا رہا ہے، اس کو دودھ کی ضرورت ہے، یہ بھوکا ہے، اس کو کھلاؤ پلاؤ. اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. وہ عورت کہتی ہے، اے سیدہ صاحبہ، اے محترمہ، چند دن ہو چکے ہیں، حلق سے نیچے لقمہ نہیں اترا، یہ بچہ دودھ کہاں سے پیے گا؟ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، فاقے چل رہے ہیں. اور سنو، میں پہلے کہہ چکا ہوں، جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ سخی ہوتے ہیں. آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بچپنا ہے، دودھ پیتے بچے ہیں، دودھ پینے کی عمر ہے. آپ نے انگلی سے اشارہ کیا تو آپ کی والدہ ماجدہ سمجھ گئی کہ یہ بچہ کہہ رہا ہے، والدہ میری فکر نہ کیجئے، اس بچے کو دودھ پلا دیجئے، یہ بچہ بھوکا ہے، اس کو پلا دیجئے، میری خیر ہے. جب اشارہ سمجھ گئی، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک طرف رکھا، اور آپ کی والدہ محترمہ نے، اور کیونکہ وہ بھی سیدہ تھی نا، اور آپ رحمت اللہ علیہ نجیب الطرفین، یعنی والد اور والدہ دونوں کی طرف سے سید والے تھے. آپ دونوں طرف سے سید زادے ہیں.
المختصر آپ کی والدہ نے اس بھوکے بچے کو دودھ پلایا، وہ خوش ہو گیا، اور پھر آپ رحمت اللہ علیہ جی روایت کے الفاظ ہیں، آپ بچپنا ہے، آپ رحمت اللہ علیہ کھل کر ہنسے، خوش ہوئے، خوشی کا اظہار کیا، کیونکہ اللہ والے ہیں نا، اللہ والے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کا ہی ایک واقعہ ہے کہ عید کا دن ہے، آپ عیدگاہ کی طرف جا رہے تھے، راستے میں ایک کنارے پر ایک بچہ کھڑا تھا جو نبینا تھا، غربت زدہ حال، چہرے پر اداسی، غم، نڈھال، پریشان۔ بچے کو دیکھا، دل بھر آیا، ترس آیا، اگرچہ بچپنا ہے لیکن تھے اللہ والے، اگرچہ بچپنا ہے لیکن اللہ سے محبت کرنے والے تھے۔ بچپنے کی عالم میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچے کو ساتھ لیا، گھر چلے جاتے ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا بڑا قیمتی لباس پہنا ہوا تھا، گھر لے گئے، نہلایا، غسل دیا، اور اپنا قیمتی لباس اتار کر اس نبینے بچے کے گلے میں ڈال دیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچے کو قیمتی لباس پہنایا اور اپنے ساتھ مسجد میں لے گئے، عیدگاہ کی طرف لے گئے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت بہت زیادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان بزرگان دین، ان ہستیوں سے اللہ ہمیں فیض عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ والے جو ہوتے ہیں یہ غریبوں، فقیروں، مسکینوں، حاجت رواؤں کی حاجت روائی کیا کرتے ہیں، پریشانیاں دور فرمایا کرتے ہیں۔ جی ہاں، آپ کی شان میں ایک اور بات سن لیجئے۔ ایک مرتبہ اجمیر میں آپ تشریف فرما تھے تو ایک کسان آیا اور آ کر کہتا ہے، حضور اس شہر کے حاکم نے نا میرا سارا جو مال ہے، میری جو پیداوار ہے، میری زمینیں ہیں، وہ سارا کچھ چھین لیا ہے، اور کہتا ہے کہ جب تک شاہی فرمان جاری نہیں ہوگا اس وقت تک تجھے کچھ نہیں ملے گا۔ حضور شفقت فرمائیے، حضور شفقت فرمائیے، حضور شفقت فرمائیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا تھوڑی دیر خاموش رہے، اور پھر آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس کسان کے ساتھ چل پڑے۔ ایک ساتھ خادم تھا، اس نے کہا، حضور یہاں سے آپ خط لکھ دیں، خط سے کام ہو جائے گا، آپ کون سا عام ہستی ہیں، خط لکھ دیں، خط سے کام ہو جائے گا۔ فرمایا نہیں، میں خود چلوں گا۔ اجمیر سے دہلی تک کا ایک لمبا سفر طے کیا، اور طے کرنے کے بعد جب وہاں پہنچتے ہیں تو بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو پتہ چل گیا تھا کہ سلطان الہند آ رہے ہیں، خواجہ غریب نواز آ رہے ہیں، عطائے رسول آ رہے ہیں، وارث نبی آ رہے ہیں، سید زادے آ رہے ہیں، میرے پیر آ رہے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استقبال کے لیے ایک شاہانہ استقبال کیا گیا، اور آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، حضور آپ خط لکھ دیتے، آپ کا کام ہو جاتا۔ فرمایا نہیں، میں نے مراقبہ کیا، مجھے مراقبے میں حکم یہ ہوا، اے معین الدین، اللہ والوں کی یہ شان نہیں ہے کہ کوئی پریشان ہو اور اللہ والے گھر بیٹھے رہے ہیں۔ پریشانوں کی پریشانیاں حل کرنا یہ اللہ والوں کی شان ہے۔ مجھے مراقبے میں حکم ہوا، اس لیے میں ساتھ چل کر آیا۔ پھر شاہی فرمان جاری ہوا اور اس کسان کی پریشانی دور کر دی گئی، اور یہ اللہ کے نیک بندے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی اتنے مقبول تھے، اتنے پسندیدہ تھے، اتنے محبوب تھے، اتنے مقرب تھے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سرکار علی وقار، سرکار مدینہ، راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خالق کائنات کے حبیب نے، حبیب اللہ نے، امام الانبیاء نے، اشرف الانبیاء نے، افضل الانبیاء نے ارشاد فرمایا، اے معین الدین، تم دین کے مددگار ہو، تم دین کے مددگار ہو، ہم نے تجھے ہند کی ولایت عطا فرما دی۔
سادے الفاظ میں ہم نے تجھے ہند کا سلطان بنا دیا، ہم نے تجھے ہند کا بادشاہ بنا دیا۔ چارج میں تیرے صدقے سے، تیرے وجود سے بے دینی دور ہوگی، اسلام کو رونق نصیب ہوگی۔ کیسی ہستیاں ہیں یہ، کیسے لوگ تھے جن کے صدقے سے اسلام کا یہ کہکشاں، اسلام کا یہ باغ پھلا اور پھولا ہے، جن کے صدقے سے اللہ نے اسلام کو عزتیں اور رونقیں عطا فرمائی ہیں۔ ہمیں بھی ایسے بزرگوں کی سیرت کو اپنانا چاہیے کہ ہمارے وجود سے اسلام کو، دین کو فائدہ پہنچے، کوئی نقصان نہ پہنچے۔ ارے مسلمان وہ ہوتا ہے، شیخ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک بندہ تھا، وہ جب قبر میں اس کو دفنایا گیا نا تو فرشتے سوال کرنے کے لیے آئے، تو فرشتوں کو غیبی آواز آئی، دیکھتے نہیں چہرے پر سنت رسول ہے اور سنت مصطفیٰ اپناتے ہوئے لال مہندی لگائی ہوئی ہے، اس سے سوال کیا کرتے ہو؟ اور بزرگ فرماتے ہیں، بزرگان دین فرمایا کرتے تھے، اے مسلمان، تیرا حلیہ، تیری چال ڈھال، تیرا کردار، تیرے اعمال، تیرے اخلاق ایسے ہونے چاہیے کسی کو پوچھنا نہ پڑے، تجھے بتانا نہ پڑے۔ یہ دیکھو مذہب کے کھانے میں اسلام لکھا ہے، میں مسلمان ہوتا ہوں، فرمایا نہیں، تو دور سے چلا آ رہا ہو، دیکھنے والا کہے محمد عربی کا غلام آ رہا۔ تیرا کردار ایسا ہونا چاہیے، تیری چال ڈھال ایسی ہونی چاہیے، تیرا چہرہ ایسا ہونا چاہیے کہ دور سے دیکھنے والا کہے دیکھو تو صحیح غلام مصطفیٰ آ رہا ہے، دیکھو تو صحیح خاتم الانبیاء کو ماننے والا آ رہا ہے، دیکھو تو صحیح عاشق رسول آ رہا ہے، دیکھو تو صحیح دین اسلام پر عمل کرنے والا آ رہا ہے، دیکھو تو صحیح مسلمان آ رہا ہے۔ یہ ہمیں کردار اپنانا ہے، یہ ہماری ضرورت ہے اور ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے طرز عمل کو بدلیں، طرز زندگی کو چینج کریں، اپنے اندر تبدیلی لے کر آئیں۔ قرآن پاک کا فرمان ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، تھوڑا ہنسو زیادہ رو۔ آج لوگ یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں ارے 4 دن کی زندگی ہے، بس کھیل کے گزار لو۔ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے 4 دن کی زندگی ہے، لیکن بزرگان دین فرمایا کرتے تھے تو دنیا میں آیا ہے، تو ہو رہا تھا، لوگ ہنس رہے تھے، تو دنیا میں ایسی زندگی گزار کے جا، ایسے اعمال کر کے جا، ایسا طرز عمل اپنا کے جا، تو جا رہا ہو، تو جا رہا ہو، تیری جدائی میں لوگ رو رہے ہوں، تو پھٹے پر مسکرا رہا، غسل کے پھٹے پر تیرے لبوں پر مسکراہٹے جاری ہو۔ یہ بزرگ فرمایا کرتے تھے، اور بزرگان دین فرماتے ہیں اگر کسی کو اپنی پہلوانی پہ ناز ہو، اگر کسی کو اپنی دولت پہ ناز ہو، اگر کسی کو اپنے بینک بیلنس پہ ناز ہو، اگر کسی کو اپنے منصب پہ ناز ہو، اگر کسی کو اپنی چدراہٹ پہ ناز ہو، اگر کسی کو اپنے چاہو جلال، اپنی طاقت، اپنا پیسہ، کسی بھی چیز پر، جوانی پر ناز ہو، ذرا ایک چکر قبرستان کا لگا کر دیکھیں، ایک چکر قبرستان کا لگا کر دیکھے، ساری اکڑ ختم ہو جائے گی۔ قبرستان وہ جگہ ہے جہاں پر بچے بھی سوئے ہوئے ہیں، جہاں پر نوجوان، بڑے بڑے کڑیل نوجوان لیٹے ہوئے ہیں، وہاں پر بزرگان دین بھی آرام فرما ہے، وہاں پر سفید داڑھیوں والے بھی آرام فرما ہے۔ لہذا یہ مت سمجھیے 50 60 70 سال زندگی گزاروں گا پھر موت آئے گی، نہیں، تنہائی کے عالم میں کبھی رو بھی لیا کرو، تنہائی کے عالم میں کبھی رو بھی لیا کرو، ہر وقت کا ہنسنا کہیں برباد نہ کر دے۔ یہ بڑا ہی ہمارے لیے سبق آموز شعر ہے، تنہائی کے عالم میں کبھی رو بھی لیا کرو، کبھی اپنی آخرت کو یاد کر لیا کرو، کبھی اپنے منصب کو یاد کر لیا کرو،
کبھی اپنی شان کو دیکھو، اللہ نے تجھے کتنی عظمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اے مسلمان اپنے اوپر غور کر، اللہ نے تجھے سارے نبیوں سے افضل نبی عطا فرمایا ہے۔ اے مسلمان اپنے مقدر پہ ناز کر، اللہ تعالیٰ نے ساری کتابوں سے افضل کتاب تجھے عطا فرمائی ہے۔ اے مسلمان اپنے مقدر پہ قربان جا، تمام فرشتوں سے افضل فرشتہ اس قرآن کو لے کر آیا ہے۔ یہ قرآن تیرے لیے اترا ہے، یہ قرآن تیرے لیے اترا ہے۔ قرآن سے موت نہ تلاش کر، قرآن سے زندگی تلاش کر۔ ڈاکٹر اقبال کا کہنا ہے کہ لوگ سورہ یاسین کو، قرآن کو اس لیے پڑھتے ہیں کہ روح آسانی سے نکل جائے۔ کہا بالکل ٹھیک ہے، قرآن کی برکت سے روح آسانی سے نکل جائے گی، لیکن کہتے ہیں کاش تو نے اس سے جناب وہ جو مرنا سیکھا ہے، موت آسانی سے نکل جائے یہ سیکھا ہے، کاش تو اس سے زندگی سیکھ لیتا، کاش تو قرآن سے جینا سیکھ لیتا، کاش تو قرآن سے سیکھتا کہ زندگی میں کیا اصول ہے، جینے کے کیا اصول ہیں، زندگی گزارنے کا ایک انمول اصول۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کے اسلام کے خوبیوں میں سے یہ خوبی ہے کہ وہ لا یعنی فضول کام کو، ہر بے مقصد کام کو چھوڑ دے، اپنی زندگی گزارے، اللہ اور اللہ کے رسول کے نام لگا دے۔ یاری دادو پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نالو اکواری۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرو، حضور سے پیار کرو، اپنے مقدر پہ قربان جاؤ، اپنی خوش نصیبی پہ ناز کرو کہ اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ یہ ہمارا اعزاز ہے کہ ہمارا محبوب وہ ہے، ہمارا محبوب جس سے ہم پیار کرتے ہیں وہ کوئی عام بندہ نہیں، وہ کوئی عام شخص نہیں، وہ گلیوں میں آوارہ گھومنے والا شخص نہیں، وہ ایسا شخص نہیں جس سے ہم پیار کرتے ہیں کہ ہمیں بتلاتے ہوئے شرم آئے، ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ ارے ہمارا وہ محبوب ہے جو خدا کا بھی محبوب ہے، وہ خدا کا محبوب ہے جس کا حسن اللہ کو بھا گیا، جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا۔ ایسے پیارے سے محبت کیجئے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایسے پیارے سے محبت کیجئے۔ آج محبت بڑی عام ہے، مجھے فلاں سے عشق ہو گیا، مجھے فلاں سے محبت ہو گئی۔ کچھ نہیں ہے، نہیں رہی عشق کی محبت۔ آج کے دور میں اقبال نفس کی آگ بجھانے کو لوگ عشق کا نام دیتے ہیں، لہٰذا اصل محبت ان سے کی جائے جہاں حسن بھی خیرات مانگتا ہے، محبت ان سے کی جائے جہاں سے حسن کی خیرات بڑھتی ہے۔ اتار کر ان کے رخ کا صدقہ، یہ نور کا بڑھ رہا تھا باڑا کہ چاند سورج مچل مچل کر جبیں کی خیرات مانگتے تھے۔ ان سے پیار کرو، ان سے پیار کرو، ان سے محبت کرو جن کی محبت نے بلال حبشی کو ایک غلامی سے اٹھا کر کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا ہے۔ ان سے پیار کرو جنہوں نے، جس کی محبت نے غلاموں کو آقا بنا دیا ہے۔ اس کی محبت، اس سے محبت کرو جس کی محبت نے دنیا اور آخرت میں کام آنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی وفات کا واقعہ بڑا کمال کا ہے۔ سنیے، 633 ہجری میں پیر شریف کی نماز فجر کے لیے لوگ انتظار کر رہے تھے کہ خواجہ صاحب باہر تشریف لائیں اور ہمیں نماز پڑھائیں۔ لوگ انتظار کرتے رہے، انتظار کرتے رہے، انتظار کرتے رہے، خواجہ صاحب باہر تشریف نہ لا سکے۔ آخرکار کچھ دیر کے بعد جب دروازہ کھولا گیا تو خواجہ صاحب سلطان الہند، خواجہ غریب نواز، خواجہ خواجگان، عطائے رسول، وارث النبی، سید
زادے والد اور والدہ کی طرف سے بھی خواجہ غریب نواز معین الدین چشمی سنجری اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے حبیب سے جا ملے تھے، اللہ سے جا ملے، اور ایمان والوں نے یہ ایمان افروز منظر دیکھا جب آپ انتقال فرما گئے۔ آپ کی پیشانی پر لکھا ہوا تھا حبیب اللہ ماتا فی حب اللہ۔ دیکھو دیکھو اے لوگو، دیکھو اے لوگو، سبق حاصل کرو اے لوگو، دیکھو اللہ کا حبیب اللہ کی محبت میں انتقال کر گیا۔ ایسی زندگی گزارے، کاش اللہ مجھے اور آپ کو بھی عمل کی توفیق دے دے، ایسی زندگی گزارے کہ پیشانی پر رب خالق کائنات فرمائے یہ میرا محبوب ہے۔ اللہ خود گواہیاں دے کہ یہ میرا محبوب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، دعوت اسلامی کی اجتماعات میں آتے رہا کریں، انشاءاللہ اس طرح کی پیاری پیاری باتیں سننے کو ملتی رہے گی، اور یہ کرام کی شان سننے کو ملتی رہے گی۔ دعوت اسلامی کے ساتھ قسم بخدا اس منبر رسول پر بیٹھ کر بڑے وثوق کے ساتھ یہ میں بات کر رہا ہوں کہ دعوت اسلامی اس وقت آپ کے لیے بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اس کو اپناؤ، دعوت اسلامی کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کرو، دعوت اسلامی کے اجتماعات میں آؤ، انشاءاللہ یہاں پر بھی بیڑا پار ہے، آخرت میں بھی بیڑا پار ہے۔ آمین آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔